اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ یہ تھکی ہوئی کماؤ بیوی شوہر کے جائز حقوق بھی پورے نہیں کر پاتی، اس لیے شوہر شاکی اور ازدواجی زندگی سے غیر مطمئن رہتا ہے، اپنی پریشانی اور جھنجھلاہٹ کو سگریٹ اور شراب میں ڈبو دیتا ہے، بیوی سے جنسی آسودگی نہ ملنے کے نتیجے میں ذہنی عیاشی اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، زندگی میں تلخیاں بڑھنے لگتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام تراشنے لگتے ہیں۔ چونکہ عورت کماؤ ہوتی ہے اس لیے وہ شوہر کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوتی، انا پرستی کے چکر میں یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا مرد زناکاری یا دوسری بیوی کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ ان چکروں میں معصوم بچوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ کماؤ بیوی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بیچارہ شوہر کماؤ بیوی کے آگے پیچھے اسے منانے اور اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے گھومتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس آفس میں میڈم اپنے آفیسر کے آگے پیچھے یسر یسر کہتی ہوئی گھومتی رہتی ہیں۔ کالج کی طالبات میں آوارگی، بے حیائی اور یانیت عام ہو رہی ہے۔ بوائے فرینڈز رکھنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ کال سینٹرز میں تباہی ہی تباہی ہے۔ ہوا کی بیٹیوں کی عزت اور عفت تار تار ہو رہی ہے۔ آج کل شریف گھرانوں کے لڑکوں کو رشتہ ملنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ان عیش پرست آوارہ مزاج پڑھی لکھی لڑکیوں کا چلن دیکھ کر اکثر لڑکے کم پڑھی لکھی، کم عمر، دیندار اور خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دن دہاڑے زنا بالجبر یعنی ریپ اور اغوا کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیم اوریاں بے حیا لڑکیوں کو دیکھ کر مرد کہاں تک اپنی نظروں اور جنسی جذبات پر قابو پائیں گے؟ ان سب کے باوجود عورت مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے، ان کی شاباشی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہے۔ ہماری نظر میں ظالم وہ ہے جو عزت کی چار دیواری کو چھوڑ کر ذلت کے بازار میں جا بیٹھی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔